اور ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی چیدہ خبروں پر۔ گورنمنٹ اسلامی کالج شنیوٹ کے پروفیسرز اور طلباء نے تعلیمی اداروں کو بورڈ آف گورنرز کے تحت دینے کے پنجاب حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی اور دھرنا دیا۔ گورنمنٹ اسلامی کالج سے شروع ہونے والی ریلی کے شرکاء نے ختم نبوت چوک میں پہنچ کر احتجاجی دھرنا دیا، جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہو گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر اللہ بخش نجمی، پروفیسر راؤ منظور احمد، پروفیسر مہر شہباز احمد ہرل، مہر اعجاز حسین ہرل اور عوامی کونسل کے چیئرمین خالد محمود نے پنجاب حکومت کے منصوبے کی شدید مذمت کی اور بورڈ آف گورنرز کو ختم کر کے تعلیمی اداروں کو پہلے والی پوزیشن میں بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک حکومت اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتی، پروفیسرز اور طلباء سراپا احتجاج رہیں گے اور وہ دن دور نہیں جب امن کا سورج طلوع ہوگا۔ اٹک میں اساتذہ نے تعلیمی اداروں کی ڈی نیشنلائزیشن اور بورڈ آف گورنرز کے حوالے کیے جانے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ فوارہ چوک سے شروع ہونے والی احتجاجی ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ڈی سی آفس پہنچ کے اختتام پذیر ہوئی۔ اساتذہ نے بینرز اور پلائی کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ڈی نیشنلائزیشن نامنظور اساتذہ کے ساتھ توہین آمیز رویہ ختم کیا جائے، اساتذہ کا استحصال بند کیا جائے، سی ایم پیکج پر عمل درآمد کیا جائے کے نعرے درج تھے۔ ریلی کی قیادت سردار فتح خان اور صدر پنجاب ٹیچرز یونین سردار سلطان محمود اٹک نے کی۔ اساتذہ اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر سردار سلطان محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوں گے۔ بیوروکریسی وزیر اعلیٰ کو غلط گائیڈ کر رہی ہے۔ ناروال میں وفد ملازمین نے ایکسن کی دوبارہ تعیناتی کے خلاف تیسرے دن بھی احتجاج جاری رکھا اور ایکسن آفس سمیت ضلع بھر کے تمام دفاتر کی تالہ بندی کر دی گئی۔ یونین نے تعیناتی کے احکامات واپس نہ لینے پر ضلع بھر کی بجلی بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ وفد ملازمین نے ناروال بجلی گھر روڈ پر دھرنا دے کر ٹریفک بھی بند کر دی اور احتجاجی ریلی نکالی اور وفد ملازمین کی یونین ایکسن آر او دفتر اور ضلع کی 5 سب ڈویژنوں کی تالہ بندی کر رکھی ہے۔ دفتروں کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ وفد ملازمین نے ایکسن کی تعیناتی کے احکامات واپس نہ لیے جانے کی صورت میں ضلع بھر کی بجلی بھی بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ثانیہ سیالکوٹ کیس کے ملزمان سابق ایس ایچ او سمیت 3 ملزمان کے وکیل نے درخواست ضمانت واپس لے لی، جبکہ 5 کانسٹیبلان کی درخواست ضمانت پر کارروائی 9 اکتوبر پر ملتوی کر دی گئی۔ ثانیہ سیالکوٹ کیس میں جیل میں بند سابق ایس ایچ او رانا الیاس، ای ایس آئی وارث اور دیہاتی ملزم ندیم حسین نے لیاقت علی سندھو ایڈوکیٹ کی وساطت سے انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 1 میں درخواست ضمانت دائر کر رکھی تھی، جس کی سماعت کے دوران ملزمان کے وکیل نے فاضل عدالت کے جج سعید افتخار حسین شاہ کو استدعا کی کہ ان کے موکلوں کی درخواست ضمانت واپس کی جائے، جس پر فاضل جج نے تینوں ملزمان کی درخواست ضمانت واپس کرتے ہوئے دیگر 5 کانسٹیبلان کی درخواست ضمانتوں پر 9 اکتوبر تک کارروائی ملتوی کر دی ہے۔ ڈپٹی اسپیشل پروسیکیوٹر رانا بختیار نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کا چالان 5 اکتوبر کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دیہاتی ملزم ندیم حسین کا چالان خانہ نمبر 2 میں درج تھا۔ فوٹیج اور تصویر میں ندیم حسین تشدد میں شامل تھا، جس پر اس کا نام خانہ نمبر 3 میں درج کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہے۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی نے اپنے 4 بچوں سمیت امام مسجد سے لال حسین کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ مسیحی آبادی محلہ گوڑا کے رہائشی جاوید مسیح نے انجمن تنظیم خدام انسانیت کے ضلعی صدر محمد طارق، حاجی صفدر محمد ندیم، شیخ عابد بادشاہ کی جانب سے دی جانے والی اسلامی تعلیمات کی روشنی اور دین اسلام کی دعوت سے متاثر ہو کر اپنی بیوی نسرین بی بی، بیٹے جمیل، شرجیل، نتاشا اور کائنات سمیت محلہ صوفی پورہ کی جامع مسجد صدیقہ کے خطیب سید لال حسین شاہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ خطیب سید لال حسین شاہ نے انہیں کلمہ طیبہ پڑھایا اور ان کے پہلے سے کیے جانے والے نکاح کی تجدید کی اور اسلامی نکاح پڑھوایا گیا۔ ان کا اسلامی نام جاوید مسیح سے محمد عیسیٰ، نسرین بی بی محمد جمیل، شرجیل سے عبداللہ، نتاشا کا عائشہ اور کائنات کا فاطمہ نام رکھے گئے اور انہیں موقع پر موجود سینکڑوں افراد نے حلقہ بگوش اسلام ہونے پر مبارکباد دی اور شرکاء میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ انجمن تنظیم خدام انسانیت کے صدر محمد طارق نے میڈیا کو بتایا کہ وہ آج اپنی زندگی میں اس نیک کام پر انتہائی خوش ہیں۔ وہ اس خاندان کو اس معاشرے کا باعزت فرد بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ مری جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سید منور حسن نے کہا ہے کہ امریکہ یہود و ہنود کے ہمراہ پاکستان سمیت اسلامی ممالک کو اپنے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنا کر اسلامی ممالک میں بدگمانیاں پیدا کرنے کی ناپاک سازش میں مصروف ہے۔ مری کے علاقے اوسیہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عالم اسلام میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان میں ڈرون حملے کر کے اقوام عالم کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ پاکستان میں ڈرون حملوں کے لیے انہیں حکومت کی مکمل تائید حاصل ہے، جس سے پاکستان کی حیثیت کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔
رہا ہے۔ سید منور حسن کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کی سزا قرآن پاک کو شہید کیے جانے کی سازش اور حضور پاک کے خاکہ بنائے جانے کی ناپاک کوشش اس امر کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو کمزور کیا جائے گا۔ جلسہ عام سے کمانڈر حزب المجاہدین جاوید قصوری، دیگر مذہبی جماعتوں کے مقامی رہنماؤں قاری سیف اللہ سیفی اور سید رضا المصطفیٰ البخاری اور امیر جماعت اسلامی راولپنڈی سجاد احمد عباسی نے بھی اپنے خطاب میں موجودہ حالات میں فرقہ واریت کو اقوام عالم اور موجودہ ملکی حالات میں انتہائی خطرناک قرار دیا۔ ریل مزدور اتحاد کے عہدیداران نے کہا کہ پاکستان ریلوے کے نائل اور کرپٹ آفیسران کی وجہ سے ریلوے مالی بحران کا شکار ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے مزدور اتحاد اپنی تمام توانائیاں صرف کرے گی۔ بھاولپور کے ریلوے اسٹیشن پر محنت کش پریم اور ریلوے ورکرز یونین کے اشتراک سے بنائے جانے والے ریل مزدور اتحاد کے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ریلوے کی آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے اب مزدوروں کو آگے آنا ہوگا، کیونکہ نائل انتظامیہ نے 102 ٹرینوں کو خسارے میں چلنے کی وجہ سے بند کرنے کا زہریلا پروپیگنڈا کر کے ریلوے کو مزید برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور کے مال روڈ پر 100 ایکڑ ریلوے کی قیمتی اراضی پر بااثر سیاسی افراد نے قبضہ کر رکھا ہے، تو دوسری طرف 1990 میں ریلوے حکام نے 49,000 ٹیکنیکل سٹاف کی اسامیاں ختم کر کے آفیسران کی تعداد کئی گنا بڑھا دی ہے۔ حکومت اگر ریلوے کے اکاؤنٹس، آڈٹ، پولیس اور سٹور عملے کی ریلوے ہیڈ کوارٹرز کی فوج ظفر موج کو ختم کر دیں تو ریلوے بحران پر 60% تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ مظاہرین نے حکومت کا عوام دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ظالم حکومت نے غریب عوام سے جینے تک کا حق چھین لیا ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گجرانوالہ نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 2010 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے لیے کل 86,940 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں سے 36,804 امیدوار امتحان میں پاس ہوئے۔ اس طرح کامیابی کا تناسب 42.33% رہا۔ امتحان میں پری میڈیکل میں 5,335 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں سے 4,006 امیدوار پاس ہوئے۔ پری انجینئرنگ میں 1,409 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں سے 986 کامیاب ہوئے۔ جنرل سائنس گروپ میں کل 3,174 امیدواروں نے امتحان دیا، جن میں سے 1,715 پاس ہوئے۔ کامرس گروپ میں کل 4,277 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں سے 3,144 امیدوار پاس ہوئے۔ ناظرین، صوبہ پنجاب سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی ہیں۔ اب آپ کے لیے چلتے ہیں مرغزاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس اور خبروں پر۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے کہا ہے کہ کسی کو سیاست میں آنے سے روکا نہیں جا سکتا، لیکن کسی فوجی عامر کا پاکستان کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی سیاسی جماعت پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا کہ مشرف کو غلط فہمی ہے کہ وہ سیاستدان بھی بن سکتے ہیں۔ وردی کے زور پر زبردستی حاکم بننے سے کوئی سیاسی لیڈر نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ مشرف کی وجہ سے ہی 2008 کے الیکشنز میں مسلم لیگ کاف کو عبرتناک شکست ہوئی۔ سید مہدی شاہ نے کہا کہ فوجی بننا بہت آسان ہے اور سیاستدان بننا بہت مشکل ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی مشیر برائے سیاحت سعدیہ دانش نے کہا کہ سیلاب زدگان کی بحالی کے کام سے فارغ ہو جائیں تو گلگت بلتستان میں سیاحت کی ترقی کے لیے بین الاقوامی ثقافتی میلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس اردو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشیر سیاحت نے کہا کہ گلگت بلتستان میں ایڈونچر اور ڈومیسٹک ٹورزم کے وسیع مواقع موجود ہیں، تاہم آج تک اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ سعدیہ دانش نے کہا کہ علاقے میں موجود سیاحتی مقامات کی مؤثر تشہیر کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو ان مقامات تک آسان رسائی اور انہیں تمام ضروری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد گلگت اور اسکردو ایئرپورٹ کو بین الاقوامی ایئرپورٹ کا درجہ ملنے کے بعد سیاحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات کی مشکلات سے فراغت ملتے ہی بین الاقوامی سلک روٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا، جس کے ذریعے ہماری ثقافت کو دنیا بھر میں اجاگر کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں کسی صورت کمی نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے ہر مکتبہ فکر کے لوگ پریشان ہیں۔ حکومت کو اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، جس میں آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔